اور اس طرح کے ہیبٹ سے عام طور پر فرینڈشپ ٹوٹ جاتے ہیں، ریلیشن شپس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں پڑھنا سکھایا جاتا ہے، لکھنا سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے جو ہمیں بچپن میں سکھایا نہیں جاتا۔ اس لیے سکھایا نہیں جاتا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسکل نہیں ہے، یہ انسان کے اندر قدرتی طور پر موجود ہے، اور اس اسکل کو ہم نام دیتے ہیں لسننگ اسکل۔ گفتگو کے دوران صرف اسپیکنگ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر صرف اسپیکنگ پاور ہو تو آپ اچھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ گفتگو کے لیے آپ کے اندر لسننگ اسکل بھی ہونی چاہیے، اور آپ کی لسننگ اسکل اچھی ہوگی تبھی آپ اچھی گفتگو کر سکتے۔ شون کووے اپنے بک میں ایک جملہ لکھتا ہے، یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ وہ لکھتے ہیں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو انڈرسٹوڈ، یعنی آپ نے اپنی بات کو کسی تک پہنچانا ہے تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں پہلے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر لسننگ اسکل ہونی چاہیے، اچھی طرح ڈیولپڈ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب تک آپ اس کو اچھی طرح نہیں سنیں گے، اس کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو اپنے فیلنگز شیئر نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنے فیلنگز سمجھا نہیں سکتے۔ کچھ ریزنز ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپیکنگ کے لیے لسننگ پاور کیوں ہونی چاہیے، لسننگ اسکل ڈیولپڈ کیوں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کی یہ نیڈ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اور آپ لوگوں کو اسی وقت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جب آپ ان کو اچھی طرح سنتے ہیں۔ اچھے سے جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ لوگوں کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کم ہوگا جب لوگ ایک دوسرے کو اچھے سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیں گے، ججمنٹل نہیں ہوں گے۔ اچھا سننے کی صلاحیت ہو تو اس سے ریلیشن شپ بڑھتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ بزنس میں ہوں تو اس سے آپ کی بزنس ریلیشن شپ بڑھ جاتی ہے۔ اچھی لسننگ اسکل ہو تو آپ اچھے لیڈر بن سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو سمجھیں گے نہیں، جب تک آپ لوگوں کو سنیں گے نہیں، آپ اپنی باتیں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے آپ کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے۔ لیکن گفتگو کے دوران ہم سنتے بہت زیادہ کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ ہم اپنی پوری توجہ بولنے کے اوپر، اپنے ورڈز کے اوپر، سینٹنسز کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ہم لوگوں کو صرف اس لیے سن رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو رسپانس دے سکیں، ان کے بات کا، سوال کا جواب دے سکیں۔ ہم ان کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، یا ہم ان کو اس لیے سن سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو جج کر سکیں کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے اس سے ان کے کریکٹر کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، تو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اچھی طرح سنتے نہیں ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اب ہم جو سن رہے ہیں، جس طریقے سے ہم سن رہے ہیں، اس میں 5 ایسے طریقے ہیں جو ہم ابھی یوز کر رہے ہیں، اور یہ 5 طریقے بیڈ لسننگ ہیبٹس ہیں۔ اگر آپ ان ہیبٹس کو اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں ان سے دور رہیں، ان ہیبٹس کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی لسننگ ہیبٹ ہے، اس کو میں نام دیتا ہوں اسپیسنگ آؤٹ۔ گفتگو کے دوران کبھی کبھار ہم اپنے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ آپ سے جو بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنے فیلنگز شیئر کر رہا ہوتا ہے، آپ سے کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ تو اکثر ہم اس ہیبٹ کو اپناتے ہیں۔ دوسری ہیبٹ ہے، ہم سننے کی صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، حالانکہ ہم سن نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہم شارٹ ورڈز میں آنسر دے رہے ہوتے ہیں، ہاں، نہیں، اچھا، بہت اچھا، اس طرح کے ورڈ سے ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور گفتگو کے دوران اکثر جو بندہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو ہینڈ مل جاتا ہے کہ آپ گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ خیالوں میں کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ تیسرا ہیبٹ جو ہے وہ ہے سیلیکٹیو لسننگ۔
اس میں بندہ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہم اس میں ایک پوائنٹ لیتے ہیں اور اس پوائنٹ کو صرف سنتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو سننے کے بعد ہم اس پوائنٹ کے بارے میں باتیں شیئر کرنے لگتے ہیں، اور ہم ایسے پوائنٹس لیتے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے ہو۔ ہم گفتگو کا جو رخ ہے وہ چینج کرتے ہیں۔ بندہ آپ سے اپنے پرابلمس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان پرابلمس کو بھول کے اپنے انٹرسٹ کی طرف اس گفتگو کو لے جاتے ہیں، اور اس طرح کے ہیبٹ سے عام طور پر فرینڈشپ ٹوٹ جاتے ہیں، ریلیشن شپس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھے ہیبٹ کو میں نے نام دیا ہے ورڈ لسننگ۔ اس میں بندہ ایکچولی سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اس کے ورڈز کو اور سینٹنسز کو سن رہا ہوتا ہے، اس کے باڈی لینگویج کو نہیں سن رہا ہوتا، اس کے فیلنگز کو نہیں سن رہا ہوتا۔ وہ ورڈز جو استعمال کر رہا ہے وہ اس کے دل سے آ رہا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ اس طرح سنیں گے تو آپ اصل جو مطلب ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بندہ کیا چیز شیئر کرنا چاہتا ہے، آپ اس میننگ تک ہی نہیں پہنچ پاتے۔ اور آخری جو ہیبٹ ہے، پانچواں ہیبٹ، اس کو میں نے نام دیا ہے سیلف سینٹرڈ لسننگ۔ اس میں بندہ ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹیوز سے دیکھتے ہیں، دوسرے کیا فیل کر رہے ہیں، دوسرے یہ جو شیئر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس کو دھیان میں نہیں لاتا، بلکہ بندہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو بیان کرتا۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کا دن آج بہت خراب رہا، تو آپ اس کی فیلنگ کو سمجھنے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ تمہارا اتنا خراب نہیں ہے، میرا تو اس سے بھی خراب ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کے بجائے اپنے فیلنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی آپ کی دوستیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کے دوست کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 5 ایسے ہیبٹس ہیں، بیڈ لسننگ ہیبٹس، جن سے آپ نے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں ان سے اوائڈ کریں، ورنہ آپ ایک اچھا سپیکر نہیں بن سکتے، آپ کی دوستی زیادہ نہیں چلے گی، آپ ریلیشن شپس میں نہیں آ سکتے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اور ان سے کچھ نہ کچھ سبق آپ کو ملا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔